أغثني وأمددني ونورني وأسقني وأعطني وأكرمني وانصرني وانظرني وارحمني واحفظني وأرشدني. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. بارگاہ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل صمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسی بریلی شریف سے ایک آواز ابھر کر کے خراج منظوم پیش کرتی نظر آئی کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، مزرع و چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. زمین بریلی شریف کو بوسہ دے کر کے میں ممبر شریف کے طلبہ کرام، علماء کرام، ائمہ کرام، مساجد کی زینت اور مدارس کی پاکیزہ مبارک اور منظم آوازوں کا احترام کرتا ہوں. اولاد سرکار مولا کائنات مخدوم گرامی سید عزیز الحسن میاں شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور میرے کافی پرانے دوستوں کی ایک بڑی مبارک جماعت یہاں پر تشریف فرما ہے. عاشق حضور غوث اعظم مولانا سلمان رضا ایوبی صاحب قبلہ، انہوں نے بھی ایک مختصر سا سفر کر کے آپ کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. اسی مبارک قصبے میں خانہ خدا میں مصلی امامت پہ رہ کے لوگوں کے دلوں کی صفائی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے. دعا فرمائیں کہ ایسوں کا یہاں رہنا برکت کے طور پر نظر آئے اور ہمیں ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. نظامت اور شعر و شاعری کے حوالے سے جتنی آوازیں تھیں بھائی سلمان رضا صاحب، نسیم برکاتی صاحب، عمران برکاتی صاحب اور نعیم اختر بھائی، یہ سب میرے بڑے ہیں. میں نے ساری زندگی ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں اپنی زبان کو مصروف رکھا کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کو حضور کی تعریف میں مصروف رکھا. کچھ دنوں سے نظامت سے ہٹ کر کے میں گفتگو کرتا ہوں. میں حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا خوشاچی ہوں. میرے پیر مرشد نے فرمایا تھا، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اور تاج خود را کاسا کردہ گوید اینجا تاجور. پھر فرماتے ہیں کہ تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. یہ آپ بیٹھے ہیں بہت ہی معمولی سا کارپیٹ ہے اور کچھ لوگ اپنی چپلوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ عمر کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے دونوں ٹانگوں پہ بہت دیر سے کھڑے ہیں. میری ماں بہنیں بھی بہت ہی مختصر سی جگہوں پر بیٹھ کر کھڑی ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اس محفل کا حصہ بنی ہوئی ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ فرید پور کے قریب کی ایک بستی ہے، بریلی شریف کا حصہ ہے، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمیں آپ کو بٹھانے کے لیے جگہ زیادہ نہیں ہے. آپ میری آنکھوں میں آئیں، میرے سروں پہ آئیں، میرے دلوں میں آئیں. اللہ آپ کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. اتنی مشقتوں کے بعد ایک دوسرے پہ سوار ہیں، اتنی مشقتوں کے ساتھ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. ان محفلوں کی بڑی فضیلتیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے دور میں جب لڑکیاں ان کی گود کے بچے بیمار ہوتے تھے، روتے تھے، تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں بہن اپنے بچے کو کسی حکیم کسی ڈاکٹر کو دکھا دے تاکہ تیرے بچے کی تکلیف دور ہو جائے. تو وہ لڑکیاں کہتی تھی چپ چپ مجھے مشورے مت دے،
میں اپنے بچے کو لے کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بولے پھر یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو لڑکیاں کہتی تھیں 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد شریف ہونے والی ہے، میں اپنے بیمار بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے جاؤں گی، میرا بچہ حضور کی نعتیں، حضور کی باتیں سنتے سنتے شفا پا جائے۔ یہ ہے مبارک تخیلات، اور ایسی ہی مبارک بہنیں جب سن بلوغ تک پہنچتی ہیں اور پروردگار عالم ان کی گود کے بچوں کو حضور کا عاشق بناتا ہے، تو وہی عاشقوں کی بھیڑ، عاشقوں کی منڈی نبی کی مجلس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ورنہ اگر ان لڑکیوں کے بچوں کے دلوں میں عشق رسول نہ ہو تو پھر آوارگی ہمارا مقدر ہو جائے۔ معلوم ہے آپ کو، ابھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی، نہ میں اس ضلع کا نام لوں گا، شادی کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اس لڑکی کو شراب خانے پہ شراب کی بوتل خریدتے ہوئے دیکھا گیا۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن درد ہے جسے باہر کرنے کا دل کہتا ہے۔ نقاب اوڑھ کر کے شراب کی دکان پر وہ بیئر کی بوتل خرید رہی تھی، لوگوں نے پکڑ لیا یہ کیا ہے، ہنگامہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں جس باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ بلیک رنگ کی پولیتھین میں روزانہ شراب کی بوتل فریج میں لا کے رکھتا تھا، میں اس کی خوشبو سے کچھ قریب ہوتی چلی گئی، 1-2 گھونٹ سے میرے اندر عادت سی پڑ گئی، روزانہ باپ سو جاتا تو چند گھونٹ شراب کے میں بھی پی لیتی، یہاں تک کہ باپ سے زیادہ میں نشے میں رہنے لگے۔ حضور پر درود پڑھنے والی وہ لڑکیاں تھیں جو آوارہ ہو گئی۔ وہ لڑکی کہتی میری شادی ہو گئی، میں سسرال میں آ گئی، مجھے شراب نہ ملا، شراب نہ ملی تو میں پریشان ہو گئی، پھر میں نے اپنی عزت کو طاق پہ رکھ دیا اور نقاب اوڑھ کر کے ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول کو اپنی امت کی بچیوں کے اور بچوں کی آوارگی سے حضور کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے بیٹوں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ میں ان علاقوں میں بہت آیا، حضور کی مجلسیں میں نے بیان کی، کسی میں حضور کی پیدائش بیان کی، کچھ مجلسوں میں حضور کی شادیوں کے حوالے سے ذکر کیا، کچھ مجلسوں میں مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ کے کریکٹر کی بات کی، میں نے کچھ مجلسوں میں اللہ کے نام کے برکات کو، انوار کو، تجلیات کو ظاہر کیا، کچھ مجلسوں میں نے یہ بتایا کہ صوفیہ کرام نے کیسے اس ملک میں دین پھیلایا۔ میرے دوستوں کا حکم ہے کہ یہ برات کی شب ہے، آ رہی ہے ماشاءاللہ، آئیے اس کی تیاری کریں۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں مولانا سلمان رضا صاحب، سید صاحب، میرے ان بھائیوں نے حضور غوث پاک کی محبت بہت ڈال دی، تو کچھ لوگوں کا حکم ہے کہ آصف بھائی کافی دن ہو گئے حضور غوث پاک کا تذکرہ نہیں سنا۔ ابھی ماضی قریب میں 1 ہفتہ پہلے بھی یہیں 2 دن تھا، پھر یہاں سے میں دہلی گیا، وہیں سے بائی ایئر میں ممبئی گیا، وہاں سے پرام کر کے باگڈوگرا گیا، دارجلنگ، پھر وہاں سے میں رائے پور ناگپور کے قریب میں تھا، سفر کر کے ادھر آیا۔ تو یہ بتائیں کہ آج کی محفل میں اگر لوگوں کا اسرار ہے کہ حضور غوث پاک کا ذکر ہو جائے تو سنیں گے انشاءاللہ؟ ہنگامہ نہ کیجئے گا، ایک گزارش، جب کبھی بھی حضور کی مجلس میں آپ آئیں یا میری بہنیں آئیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ باوضو آیا کریں۔ انشاءاللہ بولیں، وعدہ کیجئے انشاءاللہ سب لوگ باوضو آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جو سادات کرام بھی نیچے بیٹھے ہیں، طلبہ، میں ان سے گزارش کروں گا منبر شریف پر آ جائیں تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولیں، آپ کی کوشش اللہ قبول فرمائے۔ میں ابھی گھر واپس آیا تھا 25 جنوری کو بغداد شریف سے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے۔ میں 25 کو 12 5 17 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے حضور غوث پاک کے کرم سے واپس اپنے گھر آیا۔ 25 کو میں گھر واپس آیا تھا، آج 12 تاریخ ہے اور الحمدللہ 13 دن اور باقی ہیں پھر بغداد شریف جانے میں انشاءاللہ۔ ایسی ہی زندگی کتوں کے طریقے سے گزرتی رہتی ہے، آپ چند پیسوں سے ہماری جیب کو بھر دیتے ہیں، وہی پیسے بغداد کے سفر میں کام آئے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ پیسے لے کر کے، آپ بھی تیاری کریں، اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھیں۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ اس قصبے میں غوث پاک کی باتیں ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ سلمان بھائی نے بتایا تھا کہ میں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کی تھی،
ایک خواب بھی دیکھا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی تو حضور غوث پاک کا کرم ہوا، یہاں کے لوگوں نے ان کو دولہا بنایا، مدینہ شریف بھیجا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجنے کی خواہش ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ جب میں غوث پاک کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو قدم شریف کے قریب بیٹھ کے ایک شعر پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں۔ تو چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ انشاءاللہ کہہ دیں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کیا کریں۔ ذرا مجھے بتائیں مائک کی آواز صاف مل رہی ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ خود تھکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مائک اچھا نہیں، بہت اچھا مائک ہے۔ بہت تھکے ہوتے ہیں، رات کے 3 بجے نکلا، 200 کلومیٹر سے اوپر کا سفر تھا، ایئرپورٹ پہنچا۔ بہرحال یہ سب اسی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی موجودگی کو قبول فرما لے۔ میں اپنے بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں، کمیٹی والے اتنے محبت کرتے ہیں کہ اگر میں 2-4 دن یہاں رہ جاؤں تو میرا وزن بڑھ جائے، اتنا کھلا پلا دیا، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو ایک تبرک دیا ہے، حضور غوث پاک کی مزار شریف کا پانی مبارک، میں گزارش کروں گا کہ اسے بعد میں سب لوگ لے لیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیں اور اپنے مہمانوں کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ دیگر جو مصروفیات ہیں ان میں مقید ہونے دیں اور گفتگو کا پیراگراف سماعت کریں۔ پھر سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بچے سمجھے، بچے جو 8-10 سال کے ہیں، سنیے گا میری گفتگو انہی سے ہے، یہی مستقبل ہے ہندوستان کا، یہی سنیت کا مستقبل ہے، یہی مسلک و مشرب کا